السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل. ناظرین، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہاؤسنگ سیکٹر میں ان ایمپلائمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان جو وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا چاہتی ہے اس سے متعلق. جب یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. پہلے بھی یہ ویڈیو بنائی گئی تھی لوگوں کی ریکویسٹ پہ. اب میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت بڑا سیکٹر تھا اکانومی کا، تو ایک جو ایریا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ فارن ایکسچینج. ہمیں فارن ایکسچینج یعنی ڈالرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈالرز حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت قسم کی ریلیکسیشنز یا چھوٹ جو نا وہ دینی چاہیے تاکہ ہم ڈالر حاصل کر سکیں. اب اس سیکٹر میں، ہاؤسنگ سیکٹر میں، جو اوورسیز پاکستانیز تھے وہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے تھے اور اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے اربوں کے حساب سے ڈالر جو ہے نا وہ باہر سے آتے تھے. اب اس سیکٹر میں ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ اس سیکٹر کو ذرا علیحدہ کر کے دیکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہوگا، لیکن آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو جتنا ڈالرز باہر سے آتے تھے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ پلان کرتی کہ ہم کس طرح پاکستانی جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈالرز پاکستان بھیجیں اور ہاؤسنگ سیکٹر میں یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کریں، تو کم از کم اتنا ہوتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ڈالرز آتے تو بہت نہیں تو تھوڑی سی پرابلمز جو ہیں وہ اس سے حل کی جا سکتی تھی. اب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کیوں بند کر دی ہے اور ڈالرز کیوں نہیں آ رہے اس سیکٹر میں، یہ ہم نے دوبارہ زحمت دی ہے فراز اکبر کو. وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا سچویشن ہے، کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ ڈالر بھیجنا بند کر دیا انہوں نے. جی فراز، سچویشن بتائیں مارکیٹ کی جو ہے. سر بیسکلی لاسٹ 2 ایئرس سے اگر دیکھا جائے، جب سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا اس کے بعد سے آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی پاکستان میں دوبارہ آ ہی نہیں سکی ہے. ایک تو یہ بہت بڑی ریزن بنی کہ لوگ کیونکہ یہ چیز نوٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ باہر سے پیسے بھیج کے یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، سال گزر جانے کے بعد پاکستان کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے کہ جتنا پیسہ اس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ اتنا کو اتنا ہی رہتا ہے، بے شک اس کو پروفٹ بھی اس کے اوپر ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن آپ کی ہے کہ لوگ نہیں انویسٹ کر رہے، کیونکہ جو روپے کی ویلیو ہے وہی نہیں سٹیبل ہو رہی ہے. پھر سر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی جو ریزن اکنامک آپ کی اور جو گورنمنٹ پالیسیز آئیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، ٹیکسز میں اضافہ، نیو ٹیکسز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ مل کے اب یعنی کہ لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو یہ چیز سوچنے پہ مجبور کر دی ہوئی ہے. اچھا فراز، ایک سوری آپ انٹرپشن میں کر رہا ہوں کہ ایک تو امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے وہ ڈالرز بیچ کے یہاں انویسٹ کرتے، جو کماتے تھے، اور وہ چونکہ روپے کی ویلیو ہی کم ہو جاتی تھی تو ان کی جو پروفٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں. ایگزیکٹلی یس، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور اس کے دوسری کیا امپورٹنٹ وجہ ہے؟ سر دوسری سب سے امپورٹنٹ وجہ بنی کہ جس وقت گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو جو نئی اکنامک آپ کی پالیسیز لے کے آئی گئیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے، جس میں بہت سارے نیو ٹیکسز ہیں، اولڈ ٹیکسز کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسفر پروسیس میں نئے ڈاکیومنٹیشن کو ایڈ کر لیا گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پراپرٹی کی سیل پرچیز اس وقت مارکیٹ میں مشکل ہو گئی ہوئی ہے. اچھا، سیل پرچیز جو ہے، جی یہ اور بھی مجھے بہت سے، جب میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ تقریباً رکی ہوئی ہے. جی بالکل ایسے وہ ہی ہے. رکی ہوئی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا پرائسز جو ہیں وہ
کم ہو گئی ہیں؟ کیا سچویشن کیا بنی ہے؟ سر اس کے اندر دو پارٹس آ جاتے ہیں. ایک تو پارٹ آ جاتا ہے ٹوٹل فائلز کے اندر کہ آپ فائلز میں پلے کر رہے ہیں. اس میں تو اگر ڈاؤن ہوا ہے تو اس کا ہونا اس وجہ سے بھی بنتا ہے کیونکہ آن گراؤنڈ ایگزسٹنگ کوئی بھی چیز نہیں ہے, صرف فائلز کی بیس کے اوپر آپ پلے کر رہے تھے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے پاس میچور مارکیٹ آ جاتی ہے, جیسے کہ ڈی ایچ اے فیز 6 کی مارکیٹ ہے, فیز 8 کی یا 7 کی مارکیٹ ہے, اس کو ہم میچور مارکیٹ کہتے ہیں. آپ لاہور کی بات کر جی رہے ہیں؟ جی لاہور کی بات کر رہا ہوں. اس یا ہم لوگ اس میں اسلام آباد کے اندر F7 سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں, F8 کی بات کر لیتے ہیں. یہ یا آپ گوادر میں بھی تو آپ بہت کام کیا. جی جی سر گوادر میں ایز سچ اس طرح بیسکلی آبادی نہیں ہے. آبادی سب سے زیادہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر ہے. تو وہاں پہ جو آپ کے یہ دونوں سیکٹرز ہیں یہ بہت زیادہ آپ کو کہنا چاہیے میچور ہو گئے ہوئے سیکٹرز ہیں. مارکیٹ کے پلس یا مائنس ہونے سے ان سیکٹرز پہ کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں آتا. ان کی پرائسز ایونچولی انکریز ہی کرتی ہیں, نیچے کی طرف نہیں آتی ہیں کیونکہ مارکیٹس آپ کی میچور ہو چکی ہوئی ہیں. اور جو پیسہ انویسٹ نہ کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہے, وہ سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ایک تو اب آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کس طرح آپ نے کمایا ہے, بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ, یہ سارا کچھ ٹرانسفر پروسیس کے اندر پوچھا جا رہا ہے. تو بیسکلی جو چیزوں کو مشکل بنا دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ باہر سے آنی بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے. نہیں, جب ڈالرز باہر سے آئے تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں پلاٹس پرچیز کر رہے ہیں یا کوئی اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر, تو وہ تو ڈالرز باہر سے آئے ہیں, وہ تو اسٹیٹ ہے کہ جی یہ ہمارے پاس ڈالرز سے باہر ہے. کیونکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی طرح اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ڈالر پاکستان بھیجیں, اور پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو جو پرابلم ہے اس وقت فارن ایکسچینج کی, وہ اس سے کسی حد تک جو ہے نا ریزالو ہوگی, حل ہوگی, یا اس کے اندر جو ہے نا کمی آئے گی. تو جو باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس جو ہے سمپل ہونا چاہیے اور تاکہ لوگوں کو کنوینئنٹلی یہ سارا کچھ کر سکے. لیکن باہر سے پیسہ بھیجنے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونا سر. باہر سے پیسہ بھیجنے والوں کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا, سب سے بڑا دیکھیں باہر سے جو بندہ پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے دو ریزنز کی وجہ سے کرتا ہے. یا تو وہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی فیملی پیچھے یہاں پہ پاکستان میں رہ رہی ہوتی ہے. سیکنڈ نمبر پہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ میں آج یہ پیسے لگاؤں گا تو کل مجھے 2 4 5 سال کے بعد اتنے پروفٹ کے ساتھ واپس ہو جائیں گے. مگر آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ایوری ایئر کس حد تک ڈی ویلیو کر جاتی ہے. تو وہ اگر کچھ پروفٹ بیچارہ کما بھی رہا ہے تو وہ آپ کی کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ان دا اینڈ بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہوئے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے جو پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں وائی ناٹ دبئی یا جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اسی ملک میں کوئی چھوٹی موٹی وہ انویسٹمنٹ کر لیں. یہ بھی ایک وہ ریزن بنی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پیسہ آنا بند ہوا. تو اس وقت جو مارکیٹ جب سے یہ ٹیکسز اب بجٹ آیا اس کے بعد سے میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگ جہاں جائیں یہ بات کرتے ہیں, اور جیسے لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں تاکہ گورنمنٹ تک جو ہے نا ریئل انفارمیشن پہنچ سکے. تو مارکیٹ جن لوگوں نے پلاٹس لیے ہوئے تھے, گوادر میں لیے ہوئے تھے یا اسلام آباد میں لیے ہوئے تھے یا بہاولپور میں, ملتان میں, لاہور میں جو نا انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اوورسیز پاکستانیز نے جنہوں نے کہ ڈالرز بھیجے تھے, تو کیا مارکیٹ میں پرائسز جو ہیں اسٹیبل ہیں؟ نہیں سر. اگر جس طرح آپ نے بہاولپور کی بات کی, ملتان کی آپ نے بات کی, میں ان دونوں میں ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل ملتان میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ آپ کا 50 لاکھ روپے کو کراس کر گیا ہوا تھا. آج وہی پلاٹ دوبارہ 17-18 لاکھ روپے میں مل رہا ہے. ایگزیکٹلی سر, اس حد تک پرائسز ڈاؤن ہو چکے ہیں. جی بالکل, اس ایگزیکٹلی بہاولپور کے اندر بھی یہی سینیریو بنا ہے. مگر اگر ہم لوگ بات کریں شہر لاہور یا شہر اسلام آباد کی, کیونکہ وہ میچور مارکیٹس ہیں, آبادی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ پرائسز اس لحاظ سے میچور ایریاز میں نہیں گری ہیں. وہاں پہ اگر میں فیز 6 کی بات کروں تو لاسٹ 2 ایئر سے مارکیٹ آپ کی ڈیڈ ہے, تو اس میں 20 یا 30 لاکھ روپے کا اضافہ ہی ہوا ہوگا, وہ کم نہیں ہوا ہے. تو گوادر کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ گوادر کے ہم اشتہارات بھی بہت دیکھتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں.
کہ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ادھر کی کیا سچویشن ہے؟ سر بلکہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا. میں آپ ہی کے چینل سے یہ بلکہ بتانا بھی چاہوں گا لوگوں کو. گوادر میں میجرلی ٹوٹل 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس لوکیشنز بھی ہیں جو کہ ڈیولپڈ بھی ہیں. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہمارے پاس زیادہ تر آ جاتی ہیں جس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے واپس اپنے شہروں میں آ کے اس کو وہاں پہ انویسٹ کر لیتے ہیں. اور جو 2 گورنمنٹ کی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں وہاں پہ نہ صرف آبادی ہے بلکہ لوکیشنز بھی ان کے پاس ہیں. اب سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو پورے گوادر کے اندر ایک ہی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے ہاف حصے کے اندر پاکستان نیوی کا پورشن ہے اور باقی ہاف کے اوپر سنگھار ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. تو اگر بات کی اگر یعنی کہ دیکھا جائے تو نہ کل کو وہاں پہ کوئی اور اس طرح کا پہاڑ بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی یہ والا سنیریو ہے کہ یہ پیچھے زمین اویلیبل ہے تو وہ خرید کے آپ اندر کر لیں. تو وہ ایک یعنی کہ لمیٹڈ سی آپ کے پاس انوینٹری ہے. اس کے اندر بھی لوگوں کو جس وقت آپ کی مارکیٹ چلی ہے چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئی تھیں، اور اگر آج اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سر وہ تو یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیچارے گوادر میں بھی اپنا پیسہ ڈبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں بھی پرائسز جو ہیں کم ہوئی ہیں؟ بہت کم ہوئی ہیں سر، بہت کم ہوئی ہیں. اچھا جی، میں یہ پبلک کی جنرل اویئرنیس کے لیے سارا کچھ یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر سیکٹر میں ریسرچرز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لیں یا گورنمنٹ سیکٹرز میں بہت ایسے ادارے ہیں جہاں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس پہ ریسرچ کروائیں اور جو ریئل انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کر کے اس کے بعد جو ہے پالیسی فارمولیشن کریں. یہ جو ڈکٹیٹ مطلب آپ اخباری، میں تو کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھا اس لیے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اخباری اطلاعات ہیں اس کے مطابق سارا کچھ یہی ہے کہ جی جن لوگوں نے جہاں سے ہم قرضہ لیتے ہیں وہ لوگ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. خاص طور پہ IMF جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریسرچ کروائیں، انفارمیشن کلیکٹ کریں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ پالیسی فارمولیشن کریں تاکہ آپ امپلائمنٹ بھی جنریٹ کر سکیں اور کسی طریقے سے جو ڈالرز ہیں کم از کم آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو تو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ ملک ہے یہاں آپ انویسٹ کریں. تو ان کو کانفیڈنس دینا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس فیکٹر پہ غور کرے گی کہ ہم آنکھیں بند کر کے ٹیکسز نہ لگاتے جائیں، اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یا جو گورنمنٹ کی اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ریگولیشنز اس طرح کے ہونے چاہیے. جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ ایسے قیمتیں گرنے میں نہ دیں اور یہ جوئے والا کام جو ہے یہ بھی نہ ہو. یہ ہوگا تو ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہوگی. یہ ہم ایک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم تمام سیکٹرز میں جہاں جہاں ہم نے ٹیکسز لگانے ہیں پہلے ہم ریسرچ کروائیں، اس کا پوٹینشیل دیکھیں، اس کے مطابق جو ہے پالیسیز بنائیں. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. امید ہے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے کام آئے گی. فراز، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر.